ایک امت مسلمتن فرما برداروں کی لگا آپ کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور سکھائیے ہمیں، دکھائیے ہمیں، مناسکنا اپنی طریقے، مناسک عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور قبول فرمائیے ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک آپ توبہ قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب بنا دیجئے ہم دونوں کو دو فرما بردار، یعنی کیا دو فرما بردار کا کیا مقصد ہے؟ یعنی میں کون تھے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دیجئے آپ کا، اور ہماری اولادوں میں ایک امت پیدا کر دیجئے، ایک جماعت ہو، ہماری جو نسل آگے ہو وہ فرما برداروں کی نسل۔ اچھا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ہم دونوں کی نسل، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دے رہے ہیں، اور اسحاق کی بات اسحاق سے یعقوب علیہ السلام ہوگی، تو کہہ رہے ہیں ہم کو دونوں کو فرما بردار کریں، یعنی جو کام کرے وہ اگر فرما بردار نہیں ہوگا تو کام کیسے قبولیت پہ بھی کو پہنچے گا، اور کس طریقے سے کام درست ہوگا، آگے ہمیں تو مزید بھی کام کرنا ہے۔ یعنی فرما برداری اس لمحے سے ہوگی، ابتدا سے ہوگی، تو انشاءاللہ کام جو ہے اس میں اور بہتری اور خوبی آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کو ایک امت بنا دیجئے جو آپ کی مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ آپ اور ہم اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم ہونا کتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ مسلم ہونا وہ نہیں ہوتا جو بس صرف بندہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے۔ اسلام بہت بڑا اپنی اندر معنی رکھتا ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر جھکا دینا، تسلیم کر لینا، سبمیشن جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ امت بنا دیجئے کہ ہم آپ کی فرما بردار ہو، اور ہمیں دکھا دیجئے ہمارے مناسک، ہمیں سکھا دیجئے ہمارے مناسک۔ مناسک کس کو کہتے ہیں؟ یعنی طریقے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیسا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور یہ آیت میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح طریقے سکھا دیے کہ کس طریقے سے عبادت کی جائے گی، اور وہاں پہ یہ ماڈل بن گیا مقام ابراہیم کہ جب بندہ وہاں پہ جائے گا تو وہاں سے وہ سیکھے گا۔ اور پھر یہ کہ آگے مزید ان کی جب دعا چل رہی ہے، آیت 129 میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ طور پر کیا کر دیا؟ لاک کر دی اس بات، یعنی قبول کر لی۔ اور یہ بات کس طریقے سے آگے چلی کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ کیا کون بنا؟ یعنی وہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ آپ آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیجیے ان میں رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرتا ہو ان پر آیاتک آپ کی آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ غلبے والے حکمت والے ہیں۔ فرمایا کہ اے ہمارے رب بھیجیے ان میں رسول، جب کہا کہ ہماری اولادوں کو ایک امت مسلمہ بنا دے تو اس امت مسلمہ کے اندر ایک رسول بھیجیے گا۔ یہ دعا انہوں نے کی، اور اس طریقے سے مناسک کی ادائیگی، اور جو کہہ رہے تھے ہمیں سکھائیے دکھائیے طریقے، تو اس وقت انہوں نے کیے، اور اس کے بعد اس چیز کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے ان کی اولادیں تھیں جو فرما برداروں کی امت تھی، اور ان فرما برداروں کی امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ بھیجیے ان میں ایک رسول، انہی میں سے جو ہو۔ تو جو تاریخ بھی کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس عرب کی مقام پر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کے اوپر یہ قرآن وہی ہوتا ہے آج جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اسباب بناتے ہیں اپنے نیک بندوں کی دعا کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی نیتیں بالکل خالص ہوتی ہیں۔ آج میں اور آپ اگر ہماری بھی سوچیں اتنی دور تک جاتی ہوں، ہم بھی دنیا کے مفاد سے ہٹ کر، کچھ دنیا ہی کا مفاد ہے یہ سب چیزوں میں بھی، جب آپ دین کو جوائن کرتے ہو یا اسلام میں داخل ہوتے ہو تو آپ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لیتے ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کیا دعا نہیں قبول کریں گے؟ ضرور قبول کریں گے۔ تو یہاں پہ کہا کہ ان میں ایسا رسول اٹھائیے جو انہی میں سے ہو، جو تلاوت کرے گا ان پر آپ کی آیتیں، کچھ اور تلاوت نہیں کرے گا، آپ کی آیتیں تلاوت کرے گا جو آپ ان کے اوپر اتاریں گے۔ تو آج مجھے اور آپ کو جو ڈیوٹی ہماری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم تلاوت خود بھی کریں اور لوگوں تک بھی اسی قرآن کی تلاوت کریں، اور اس قرآن کے ساتھ ملاوٹ نہ کریں۔
اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا. یعنی آج آپ اگر بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں تو یہ کتاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ایک بندہ سن رہا ہے صرف اور ایک ہوتا ہے سیکھ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے. حکمت کیا ہے؟ یعنی دانائی, عقل مندی کی باتیں, کہ اگر کسی چیز کا حکم ہے تو کیوں ہے, اس کے فوائد کیا ہیں. یہ بیت, یہ سینٹر جو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس کا فائدہ کیا ہے. آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو جو عجیب بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں, وہ چاہے کوئی وجہ اس کی وہاں پہ کوئی خاص نہ بنے کہ بھئی وہ اس وجہ سے سدھر جائیں, لیکن وہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو ماحول کی تبدیلی جو ہے ان کے دل پہ لگ جاتی اور وہ جب آتے ہیں تو وہ بدل جاتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو خود نہیں بدلتے, لیکن وہ ایک ماحول, ایک انوائرمنٹ ہمیں ایسا فراہم ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی صدائیں جب آتی ہے تو بندہ اگر کچھ اس کے اندر رمق ہو ایمان کی تو ضرور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے انہوں نے یہ دعا کی کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے, وہ رسول, حکمت دیں گے اور ان کو تزکیہ ان کا کریں گے, ان کی پاکیزگی کا وہ ذریعہ بن جائیں, اور وہ پاکیزگی اس قرآن کے ذریعے ہوگی. آج مجھے اور آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم کیسے سدھریں, تو کتاب کی تعلیم لیں اور آپ کے اور میرے سدھار کی مواقع بن جائیں گے. کہتے ہیں بے شک آپ غلبے والے, حکمت والے. آیت نمبر 130, یہ مکمل رکوع آپ دیکھتے ہیں کہ شروع ہوا ہے قیامت کے تذکرے سے, کہ بنی اسرائیل کو کہا کہ فضیلت کو یاد کرو, اور پھر یہاں پہ رسول آتے ہیں. یہ میری اور آپ کو کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول دیا, اور قرآن کے ذریعے جو ہے میں اور آج آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ آج ہی کر لیں ورنہ قیامت کے دن کوئی سفارش, کوئی بدلہ کام نہیں آئے. یعنی شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں کہ اللہ نے یہ پھر بتایا کہ حضرت ابراہیم کی اسٹرگل دیکھو, محنت کرو گے تو پاؤ گے, محنت نہیں کرو گے تو تمہارا اگر اچھا عمل بھی ہے تو نہ تمہاری اولادوں کو فائدہ دینے والا, نہ اولادوں کا اچھا عمل جو ہے وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے اگر تم خود جو ہے وہ ایمان والے نہیں. اور حضرت ابراہیم کے والد جو ہے وہ قرآن بیان کر رہے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو بنانے والے تھے, اور ظاہر ہے ان کی کوئی, اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی کہ میں بخشش مانگوں گا اپنی والد کے لیے, اور انہوں نے بخشش مانگی اور اس دعا کو قبول نہیں کیا گیا. آیت نمبر 130, وَمَن يَرْغَبُ, اور کون ہے جو انحراف کرے گا, ہم ملت ابراہیم, ابراہیم کی ملت سے, الا من سفیہ نفسہ, مگر جس نے سفیہ, حماقت میں مبتلا کر لیا ہو, نفسہ, اپنے آپ کو, وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً, اصطفیناہ فی الدنیا, ہم نے تو اسے چن لیا تھا دنیا میں, وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, فی الآخرتی, البتہ وہ بے شک وہ آخرت میں, لمن الصالحین, البتہ نیکوکاروں میں سے. کہتے ہیں کہ کون بے وقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پھر منہ موڑ لے. اتنی بڑی شخصیت اللہ کی, اتنی بڑی ان کے اوپر رحمت, اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے, وہ امام انسانیت کے, اور اس کے آج ملت سے اگر کوئی منہ موڑ رہا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. یعنی انہوں نے جو کام کیا اور جس پیٹرن کے اوپر اپنی زندگی گزاری, آج اگر کوئی اس کو پیچھے اس کے نہیں چلتا, یہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا, تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے بیوقوف ہے وہ بندہ کیونکہ ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا. اور سورہ ابراہیم آپ جب پڑھتے ہیں یا اس میں 14ویں پارے میں آپ پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم نے اسے دنیا میں بھلائیاں کی تھی. ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, کہ اللہ میرے بعد میں پیچھے جو ہے وہ سچی زبان رکھیے گا, میرا ذکر خیر رکھیے گا. اللہ نے اس کو بھی آج قبولیت بخشی. اتنی سائنس, اتنی زیادہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ حضرت ابراہیم کے مذہب کے اور ملت کے پیچھے آج نہیں چلتا تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. اور اللہ نے جب ان سے پوری انسانیت کی امامت کا کام لیا تو آج جو بھی اس سے منہ موڑے گا وہ انسانیت کے آگے بھی ذلیل ہو جائے گا. تو آج اگر مسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے تو وہ ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں, اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور ان کے کیا تھا کام, سیکریفائس دیا انہوں نے ایک اللہ کا نام اونچا کیا, انہوں نے اپنا نام اونچا نہیں کیا. ان کو اپنی بڑائی اور دنیا داری کے وہ طریقے نہیں آتے تھے جو آج ہمارے لوگوں میں پیوست ہو چکے ہیں. تو کہا کہ ہم نے ان کو چن لیا دنیا کی زندگی میں, اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیکوکاروں میں سے. تو آخرت اور دنیا دونوں بنانی ہے تو حضرت ابراہیم کے پیچھے چلیں, اور اگر نقصان اٹھانا ہے تو نہیں چلیں.